ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کا تعلق برج حوت پائسیز سے ہے تو آج کی یہ پیش گوئی آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں 1 ستمبر سے لے کر 15 ستمبر سال 2026 تک کے ان 15 دنوں کی، جہاں ستاروں اور سیاروں کی چال آپ کی زندگی کے کئی اہم تبدیلیاں اور نئے مواقع لے کے آ سکتی ہے۔ مین راشی والوں کے لیے یہ وقت کافی زبردست بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ستاروں کی موجودہ پوزیشن کئی معاملات میں آپ کا ساتھ دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زحل کی، جو اس وقت وکری حالت میں ہے اور 11 دسمبر سال 2026 تک وکری ہی حالت میں رہے گا۔ وکری زحل کے دوران اس کے اثرات اور نظریں عام حالات سے مختلف انداز میں کام کرتی ہیں، اس لیے جن معاملات میں آپ کافی عرصے سے دباؤ، رکاوٹ یا تاخیر محسوس کر رہے تھے، ان میں اب تبدیلی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سیارے کی طرف جو آپ کے لیے مالی اعتبار سے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ ہے زہرہ وینس۔ 2 ستمبر سال 2026 کو صبح 9:27 پر زہرہ اپنی کمزور راشی ورگو کو چھوڑ کر اپنے ذاتی برج میزان میں داخل ہونے والا ہے۔ پائسیز کے حساب سے زہرہ آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہوگا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ زہرہ تقریباً 4 ماہ تک، یعنی 2 جنوری سال 2027 تک 8ویں گھر میں برج میزان میں موجود رہے گا۔ آپ خود سوچئے، زہرہ عام طور پر تقریباً 24، 26 یا زیادہ سے زیادہ 28 دن کے قریب ایک برج میں رہتا ہے، لیکن اس مرتبہ آپ کے لیے زہرہ تقریباً 120 دن تک کا 8ویں گھر میں رہنے والا ہے، اس لیے اس عرصے کو معمولی نہ سمجھیں۔ 8واں گھر خفیہ معاملات، اچانک مالی فائدے، غیر متوقع دولت، وراثت، وصیت، سسرال، خاندان اور ایسے مالی ذرائع سے متعلق سمجھا جاتا ہے جن کا انسان کو پہلے سے اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے اس دوران آپ کے لیے خفیہ مالی فائدہ، اچانک رقم، وراثتی فائدہ، رکا ہوا پیسہ، سسرال یا خاندان کی طرف سے مالی مدد یا آمدنی کا کوئی نیا ذریعہ سامنے آنے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو اس دور میں ملنے والے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہر مالی معاملے میں مکمل تحقیق اور احتیاط بھی ضروری ہے۔ اب ذرا زحل کی وکری حالت کو ایک مثال سے سمجھیں۔ جیسے کئی جگہ ایک چوکیدار کو مسلسل نگرانی کی ذمہ داری دی گئی ہو، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ چائے پانی کے لیے وقفے پر چلا جائے، تو اس وقت اس کی نگرانی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اسی طرح نجومی اعتبار سے وکری زحل کی بعض نظریں اور اثرات مختلف انداز میں کام کرتے ہیں، اس لیے 11 دسمبر سال 2026 تک اس کیفیت کے مثبت پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری طرف زہرہ 8ویں گھر میں اپنے ذاتی برج میزان میں موجود ہوگا، اور روایتی نجوم کے مطابق زہرہ کو آسائش، دولت، سہولت، محبت اور مالی فائدوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے 8ویں گھر میں مضبوط زہرہ آپ کے لیے ایسے مالی مواقع پیدا کر سکتا ہے جن کا آپ نے پہلے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اب بات کرتے ہیں مشتری کی، جو اس وقت بلند حالت میں ہے اور ابھی وکری نہیں ہوا۔ پائسیز کے لیے مشتری کی یہ مضبوط پوزیشن بہت اہم ہے، کیونکہ مشتری آپ کے لیے علم، عقل، تعلیم، اولاد، محبت اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے متعلق معاملات کو مضبوط کر سکتا ہے۔ مشتری اس وقت آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، اور 5واں گھر عقل، تعلیم، تخلیقی صلاحیت، اولاد، محبت اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی نیا ہنر سیکھ رہے ہیں، یا مستقبل کے لیے کوئی بڑا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو اپنی عقل اور صلاحیت کا بھرپور استعمال کریں۔ البتہ سٹے، جوا یا لاٹری کو کامیابی کا یقینی ذریعہ نہ سمجھیں، اور اپنی محنت کی کمائی کو غیر ضروری خطرے میں نہ ڈالیں۔ اب بات کرتے ہیں سورج کی، جو اپنے ذاتی برج اسد میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ کیتو بھی برج اسد میں ہے، جبکہ راہو ایکویریس میں موجود ہے۔ پھر 7 ستمبر سال 2026 کو دوپہر 2:05 پر عطارد برج ورگو میں داخل ہوگا، جو عطارد کا اپنا برج ہے۔ اسی وجہ سے کاروبار، تجارت، حساب کتاب، مشاورت، تعلیم، تحریر، مارکیٹنگ اور ذرائع ابلاغ اور رابطے سے متعلق کام کرنے والے لوگوں کے لیے 7 ستمبر سال 2026 کے بعد کا وقت خاص اہم ہو سکتا ہے۔ پائسینز کے لیے عطارد کا یہ داخلہ آپ کے 7ویں گھر سے متعلق معاملات کو نمایاں کرے گا، اس لیے کاروباری شراکت داری، نئے گاہک، نئے معاہدے، مذاکرات اور لوگوں سے رابطے میں بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر مشیر، مارکیٹنگ، ذرائع ابلاغ اور رابطہ کاری کے شعبے سے وابستہ افراد کو اپنی ذہانت اور صلاحیت کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔
پائسینز، ایک طرف سورج اپنے ذاتی برج اسد میں ہے، دوسری طرف عطارد اپنے برج سنبلہ میں موجود ہے۔ زہرہ اپنے ذاتی برج میزان میں 8ویں گھر میں موجود ہوگا اور مشتری بلند حالت میں 5ویں گھر میں ہے۔ اس لیے سیاروں کی یہ ترتیب روایتی نجوم کے مطابق ایک مضبوط اور فائدہ مند کیفیت پیدا کر سکتی ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کی پیدائشی کنڈلی الگ ہوتی ہے، اس لیے ایک ہی برج کے تمام لوگوں کو ایک جیسے نتائج نہیں ملیں گے۔ 1 ستمبر سے 15 ستمبر سال 2026 کے دوران آپ کے کیریئر، کاروبار، دولت، خاندان، محبت، شادی اور شریک حیات کے معاملات نمایاں ہو سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کو اپنے شریک حیات کے ساتھ مالی اور گھریلو معاملات میں صاف گفتگو رکھنی چاہیے، جبکہ سنگل افراد کے لیے محبت یا کسی نئے تعلق کا امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی رشتے میں جلد بازی نہ کریں۔ کاروباری افراد کو نئے مواقع، نئے رابطوں اور نئے معاہدوں پر توجہ دینا ہوگی۔ ملازمت کرنے والوں کو اپنی قابلیت اور ذہانت دکھانے کا موقع مل سکتا ہے، اور جو لوگ کاروبار شروع کرنے یا مستقبل کے کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہے ہیں وہ مناسب تحقیق کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں اپنی نیند، خوراک اور روزمرہ معمول کا خیال رکھیں، غیر ضروری ذہنی دباؤ سے بچیں، اور اگر سفر کا ارادہ ہو تو ضروری کاغذات اور مالی انتظام پہلے سے مکمل رکھیں۔ مالی فائدہ ملے تو ساری رقم خرچ کرنے کی بجائے کچھ حصہ مستقبل کے لیے محفوظ کریں۔ دوستو، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پیش گوئی میں فائدہ بتایا گیا ہے لیکن ہماری زندگی میں وہ فائدہ کیوں نہیں آیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف موجودہ سیاروں کی چال سے مکمل زندگی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیدائشی کنڈلی برتھ چارٹ میں سیاروں کی طاقت، دشائیں اور دوسرے عوامل بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہم یہاں آپ کو سیاروں کی موجودہ چال کے مطابق رہنمائی دیتے ہیں، لیکن اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے محنت، دعا، صبر اور درست فیصلوں کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر اس دوران کوئی اچانک مالی موقع ملے تو تحقیق ضرور کریں۔ اگر وراثت یا جائیداد کا معاملہ ہو تو کاغذات اچھی طرح دیکھیں۔ اگر کاروباری شراکت داری ہو تو معاہدہ پڑھ کر کریں، اور اگر محبت یا شادی کا معاملہ سامنے آئے تو نیک نیتی اور کردار کو اہمیت دیں۔ دوستو، 2 ستمبر سال 2026 سے 2 جنوری سال 2027 تک زہرہ کا 8ویں گھر میں برج میزان میں رہنا اس پورے دور کی اہم باتوں میں سے ایک ہے، جبکہ 11 دسمبر سال 2026 تک زحل کا وکری حالت، 7 ستمبر کو عطارد کا برج سنبلہ میں داخل ہونا اور مشتری کی بلند حالت بھی اس وقت کو خاص بناتی ہے۔ اس لیے 1 ستمبر سے 15 ستمبر سال 2026 تک اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے مالی معاملات کو ترتیب دیں، نئے مواقع کو پہچانیں، لیکن ہر فیصلے میں عقل، تحقیق اور احتیاط کو ساتھ رکھیں۔ اب آخر میں میرے پیارے دوستوں، میں آپ کو ایک خوبصورت اسلامی روحانی عمل اور وظائف کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے رزق، کاروبار، گھر، اولاد، محبت، شادی اور مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں، کسی غریب کے گھر راشن پہنچائیں، کسی یتیم بچے کی تعلیم میں مدد کریں، کسی ضرورت مند کے علاج میں حصہ ڈالیں، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کیونکہ اصل برکت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ روزانہ دل سے دعا کریں، یا اللہ میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون اور محبت عطا فرما، میرے کام اور کاروبار میں آسانیاں پیدا فرما، میری جائز حاجات پوری فرما، اور مجھے غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں اور بیماروں کی مدد کرنے والا بنا دے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ برج حوت سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اپنی زندگی کے کس معاملے میں تبدیلی یا کامیابی کے منتظر ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حلال رزق، صحت، سکون، محبت، خوشی اور اطمینان قلب اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔